السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 17 پیش کیا جائے. ہم نے آپ کو کل جہاں تک بات بتائی تھی اس کے آگے سے بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تھے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع مل گئی. مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع ملتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلے کو سنجیدگی سے غور کیا اور یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم کو مکہ واپس ہو جانا چاہیے. لیکن ان کے جو بھتیجے تھے مسلم بن عقیل کے لڑکے اور ان کے گھر والے، وہ اس بات پر بدید ہوئے کہ یا تو ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے اور یا ہمارے باپ جہاں گئے وہیں ہم بھی چلے جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح روایت میں جواب لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہم زندہ ہی رہ کر کیا کریں گے، لہذا ہم بھی آگے چلیں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے اور اس وقت آپ نے ایک تقریر کی تھی، کل میں نے بتائی تھی آپ کو کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں اب حالات کی نزاکت خطرناک ہو چکی ہے، جو لوگ دل سے چلنا چاہیں وہ چلیں اور جو واپس ہونا چاہتے ہیں وہ واپس ہو جائیں. تو جب راستے میں جو لوگ قافلے والا ملتے گئے تھے وہ تقریباً واپس ہو گئے. ان کے خاندان کے 20 آدمی تھے غالباً اور بقیہ جو ہے وہ اور قریبی لوگ تھے. ٹوٹل ملا کر کے زیادہ سے زیادہ 150 آدمی تھے جو آگے بڑھے. ادھر عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اس کو اس بات کی تو پوری اطلاع تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل چکے ہیں. تو کوفہ سے مکے سے جو راستہ کوفہ آتا تھا تو مین قاسیہ پڑتی تھی جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے جنگ کی تھی. تو قاسیہ کے بارڈر پر ان کو روکنے کا پروگرام تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسیہ کے بارڈر پہ روکا جائے گا. تو میں نے بتایا تھا کہ کل 3 لوگ تھے، لیکن آج تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک اور دستہ تھا جس کا نام حر بن یزید حنظلی ہے. یہ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرایا. یہ بعد میں بھی اس کی بڑی کہانی شیعوں نے نقل کی ہے حر بن یزید کی. بہرحال حر بن یزید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم یہ ملا ہے کہ ہم کوفہ میں آپ کو داخل نہ ہونے دیں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں. تو ابھی تک 3 آفر نہیں کیے گئے تھے جو کل میں نے بات کی. حر بن یزید حنظلی نے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ جس طرف بھی چلیں مکہ اور کوفہ چھوڑ کر جس طرف بھی چلیں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور اس درمیان میں میں قاصد بھیج رہا ہوں کوفہ، وہاں سے کیا میسج آتا ہے ہم اس پر فالو کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا اور پوری کوشش کرتا رہا کہ حضرت حسین کا احترام برقرار رہے. وہاں سے یہ دستہ کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی نیت سے جو دوسرا دستہ آیا وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا ہے. یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کروں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صرف 3 باتیں ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو یا تو مجھے مکہ واپس ہو جانے دو، یا تو مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، اور یا میں یزید کے پاس جا کر کے اپنے معاملے کو خود طے کر لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں، کیونکہ یہ بھی دل سے نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ اس کا جو اپائنٹمنٹ کیا گیا تھا عمر بن سعد کا، ان کے بارے میں سمجھ لیں ان کا اصل مقصد لڑائی کے لیے بھیجنا نہیں تھا. یہ عمر بن سعد کو ایک دوسری جگہ کے لیے گورنر سے نچلی پوسٹ پر بھیجا گیا تھا. تو اسی درمیان میں یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں.
تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ اپنا چارج سنبھالنے کے بجائے پہلے جا کر کے حضرت حسین سے نپٹ لو. تو اس نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں انوالو نہ کیا جائے. عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں، اس نے کہا کہ تم کو یہی کرنا ہے. مجبور ہو کر کے یہ بیچارے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں رکاوٹ بنے. بہرحال انہوں نے ان کی تینوں آفر کو کیا کر دیا، پھینک دیا، اور بھیجنے کے بعد یہ انتظار کرتے رہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درمیان میں مکے جا نہیں سکتے تھے، کوفہ کی طرف جانے کی سخت تھی، تو قادسیہ کو چھوڑ کر کے جس راستے کو اختیار کیا گیا وہ راستہ کربلا کا تھا. اگر آج یہ لوکیٹ کیا جائے کربلا جہاں پر ایگزیکٹ واقع ہے، تو مکے سے آنے کے درمیان میں کربلا پڑتا نہیں ہے. یعنی اگر مکے سے کوفہ کوئی سفر کرے گا تو کربلا کا آن دا وے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قادسیہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن قادسیہ سے یہ مستقل تھوڑا بہت چلتے رہے اور کربلا کے میدان میں آ کر کے جو ہے وہ یہ رک گئے، کیونکہ جہاں پر رکے تھے اس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، زین العابدین کے لڑکے ہیں، اور زین العابدین ہی تنہا ایک شخص ہے جو اسے 150 میں زندہ بچے تھے مردوں میں. یہ زین العابدین کے لڑکے، ان کا نام محمد الباقر ہے. محمد الباقر کی عمر بھی اس وقت تقریباً 2.5 سال تھی. تو محمد بن باقر اپنے والد سے جتنی روایتیں نقل کرتے ہیں وہ بہت معتدل روایتیں نقل ہوئی ہیں، لیکن اس کو شیعہ کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. محمد بن باقر کا واقعہ ہے کہ ہمارے دادا جان یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان نے جب دیکھا کہ قادسیہ کی جانب جانا ممکن نہیں ہے، مکے کی جانب بھی جانا ممکن نہیں ہے، تو کربلا کی طرف جب نکلے تو ایک بہت اچھی جگہ نظر آئی جس کے پیچھے نرکل کا جنگل تھا. نرکل ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے پہلے زمانے میں قلم بنایا جاتا تھا، اس کو نرکل کہتے ہیں. تو نرکل کا جنگل تھا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کہ یہاں پر ٹھہرنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بیک سائڈ سے ہم لوگ حملے سے محفوظ رہیں گے اور سامنے ہمارے پانی ہے، لہذا یہ جگہ اچھی ہے. یہیں پر جو ہے یہی وہ کربلا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سارا ریگستان تھا اور فلا تھا اور ڈبا کا تھا. حالانکہ خود حضرت حسین کے پوتے باقر کی روایت ہے کہ وہاں نرکل کا جنگل تھا اور اسی وجہ سے وہاں پر قیام کیا گیا. بہرحال یہ تاریخ تھی 2 محرم. یہ جو جس دن اس سے ملاقات اس کی ہوئی ہے عمر بن سعد کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ تاریخ تھی 2 محرم. اب یہاں سے کوفہ کا پیغام گیا، کوفہ سے پھر قاصد آیا. جب دوسرا وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرکت کا جو انہوں نے جواب لکھا، اس میں ڈرافٹنگ میں بڑی ہی سافٹ کارنر تھا. نہیں سمجھے بات؟ جو عمر بن سعد نے جو گورنر کو اطلاع دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو لکھنے میں یہ انداز تھا کہ ان کی بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور لڑائی ٹال دی جائے. تو وہاں سے اس نے یہ اصل بدماش جو ہے نا وہ عبیداللہ بن زیاد ہے. عبیداللہ بن زیاد بدماش نے وہاں سے ان کو لکھا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حضرت حسین کے ساتھ جا کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرو. میں نے تو تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ یا تو ان کو اریسٹ کرو اور یا ان کا معاملہ تمام کرو. بہت سخت قسم کا خط اس نے لکھا اور اس میں اور بھی جملے لکھے کہ اگر تم ان کو قتل کر دینا تو ان کا ہاتھ پیر کاٹ لینا، اور اگر قتل کر دینا تو جو ہے تم ان کو گھوڑوں سے رون دینا. اچھا، کچھ روایتیں ہیں کچھ شیعوں نے کیا کیا، اس میں مرچ مسالہ ملایا ہے. 10% صحیح ہے، 90% کیا ہے، مرچ مسالہ ہے. جب یہ دوسرا خط لے کر جو آیا، یہ بھی لانے والا بہت بڑا کتا آدمی ہے، اس کا نام سمردل دوشن ہے. یہ خط لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ خط ہے، اور سمردل دوشن کو اندر یہ بھی کہہ دیا کہ عمر بن سعد اگر تمہاری بات نہیں مانے تو تم عمر بن سعد ہی کو اریسٹ کر لینا، اریسٹ کر کے سب سے پہلے اس کا سر ہمارے دربار میں بھیج دینا. یہ بھی اندر کی رپورٹنگ. اب عمر بن سعد کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا. اب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے. تو یہ تاریخ تھی 9 محرم، عصر کا وقت تھا جس وقت یہ خط لے کر کے آیا. تو حضرت
عمر بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ ہمارا ہی سر قلم ہو جائے گا اور ہم ہی شک کے دائرے میں آ گئے ہیں، اس نے اسی وقت گھوڑے سے بیٹھ کر کے اور اس نے اپنی فوج کو اعلان کر دیا کہ حملہ کر دیا جائے۔ جب حملہ کے لیے آگے بڑھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لاجیکلی بات کی کہ تم نے ابھی میری بات کا جواب بھی نہیں دیا اور یہ اثر کا وقت ہو رہا ہے اور تم جنگ پر آمادہ ہو، کم سے کم مجھے بتاؤ تو کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہماری بات کا جواب کیا دیا۔ تو شمر دل دوشن نے کہا کہ ہاں یہ بات ان کی بڑی معقول ہے، ان کو بتانا چاہیے۔ تب اس وقت یہ میسج پاس کیا گیا کہ عبید اللہ بن زیاد کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اریسٹ کرا کر کے کوفہ آئیں اور ہمارے ہاتھ پر اس یزید کی بیعت کریں، اس کے بعد ہم آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ جب یہ جملہ انہوں نے سنا تو شیر خدا کا بیٹا ہے اور جہاد کی نیت سے نکلا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم خدا کی لا واللہ لا یکون ھذا ابدا، یہ زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے ہماری بوٹی بوٹی کر جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اریسٹ کرا دوں اور عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ جا کر کے میں جو ہے وہ ہاتھ دے دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب یہ جملہ انہوں نے کوٹ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ عمر بن سعد نے کہا کہ رات بھر آپ کو اور اس پر غور و فکر آپ اپنے لوگوں سے کر لیں۔ ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے جنگ کیا ہو جائے، ٹل جائے اور یہ خون ہمارے سر پر نہ آوے۔ رات کا پھر معاملہ ہوا، رات بھر یہ لوگ سوچتے رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا میں کبھی نہیں کروں گا کہ میں سرنڈر ہو کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب 10 تاریخ کی جب صبح شمر دل دوشن نے بھائی کہا کہ آپ نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم نہ اپنے آپ کو اریسٹ کرائیں گے اور نہ ہم کوفہ جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس جائیں گے، ہماری وہ 3 شرطیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو ہم اس کے تحت آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے بعد صبح کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو شیعوں نے تو ایسی روایتیں نقل کی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کئی مطلب کم سے کم 40-45 منٹ کی تقریریں نقل کی ہیں۔ یہ میدان جنگ کا کوئی سیرت کا جلسہ نہیں تھا کہ اتنا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں تقریریں کریں، اور تقریر بھی ایسی جس میں خانوادہ رسول کی بے عزتی اس معنی کر کہ وہ ان سے جیسے کہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ جو اس قسم کا مزاج رکھتا ہے، جو اس قسم کی بہادری رکھتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ارسطو فلسفی تھا، اس نے ایک فلسفہ بیان کیا تھا کہ صاحب یہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، بادشاہ وقت نے کہا بیوقوف آدمی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہوں نے کہا نہیں زمین گھومتی ہے۔ بادشاہ نے اس کو پھانسی کی سزا دی، کہا زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا، جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، زمین گھومتی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا فلسفی اپنی بات پر جان کے مقابلے میں، اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اگر یہ جان کی پرواہ ہو تو ایسے قسم کے قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، ان کو سارا کا سارا پہلے سین معلوم ہو جاتا کہ حالات اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔